तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड इन 1965। ये वीडियो होने जा रहा है देखो सुनो और जानो चैनल की तरफ से, जिनके हम अभी तक 2 वीडियोस देख चुके हैं। अभी तक जो हमने एपिसोड्स देखे हैं ये लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड है इसका। अभी तक हमने ये नहीं देखा है और देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है, क्या हिस्ट्री बताई जाएगी पाकिस्तान की। और ये एपिसोड जो है 1965 वाला जो है उसका एपिसोड पहला होगा हमारा। हाँ, उसका पहला एपिसोड है। देखते हैं क्या रहता है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है 1960 की दहाई की। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान, आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा और वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो तीनों एक अहम मसले पर सर जोड़े बैठे थे। जुल्फकार अली भुट्टो। बात ये थी कि भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज पर लाएं तो लाएं कैसे, क्योंकि भारतीय वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके जानशीन लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान से बात करने पर तैयार थे और ना ही वो इस मसले को कोई तनाज़ा समझते थे, बल्कि उनकी हुकूमत ने तो मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया था। भुट्टो का ख्याल था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस मामले पर फौजी एक्शन होना चाहिए और वो भी सीज फायर लाइन के पार भारतीय कब्जे वाले इलाके में। इधर जनरल मूसा भुट्टो के मुंह से फौजी एक्शन की बात सुनकर घबरा गए थे। उनका कहना था कि पाक फौज ऐसे किसी हमले के लिए तैयार ही नहीं है, बेहतर है 1-2 साल की मोहलत दी जाए। जुल्फकार अली भुट्टो और जनरल मूसा दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ से सदर को आगाह कर दिया था और अपनी बात मनवाने के लिए सदर पर हर मुमकिन दबाव डाल रहे थे। गेंद अब सदर अयूब के कोर्ट में थी कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला तो उन्होंने करना था, भुट्टो या जनरल मूसा ने नहीं। लेकिन सदर अयूब खान जनरल मूसा और भुट्टो से ज़्यादा एक और शख्स की जंगी सलाहियतों पर भरोसा कर रहे थे। इस शख्स ने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन की प्लानिंग भी कर ली थी और वो इसे शुरू करने के लिए सिर्फ 10 हफ्ते की मोहलत मांग रहा था। ये शख्स कौन था और इसका मंसूबा क्या था? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज की मिनी सीरीज 65 में हुआ क्या था कि पहली किस्त में आपको यही सब दिखाएंगे। टाइम पे शायद वॉर भी हुई थी ना, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये 1965 में सीज फायर लाइन या जंग बंदी लाइन कहलाती थी। इस 470 मील लंबी लाइन की हिफाजत पाक फौज की 12वीं डिवीज़न के जिम्मेदारी थी। 12वीं डिवीज़न के मुकाबले में मकबूजा इलाके में भारत की 3 डिवीज़न से ज़्यादा फौज थी, यानी पाक फौज की तादाद भारत के 1/3 या 1/3 से भी कम थी। और जो फोर्स दस्तयाब थी वो भी सारी की सारी पाक फौज की नहीं थी, बल्कि इसमें 80% फौजी आज़ाद फौज से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ, उस ज़माने में आज़ाद कश्मीर की अपनी फ़ौज थी जिसे आज़ाद फ़ौज कहते थे और ये 12वीं डिवीज़न के मातहत काम करती थी। इस आज़ाद फ़ौज की तरबियत पाकिस्तान के रेगुलर फ़ौज के मुकाबले की भी नहीं थी। लेकिन मसला सिर्फ ये तरबियत का नहीं था। आज़ाद फ़ौजियों को हुकूमत की तरफ से मुफ्त राशन मिलता था और ना ही वर्दियाँ, बल्कि इन चीज़ों का बंदोबस्त वो जवान खुद करते थे। हत्ता कि इन जवानों को तवील अरसे तक तरक्कियाँ भी नहीं मिलती थी। इन सारे हालात का वही नतीजा निकला जो निकलना चाहिए था, यानी जवानों का मोराल डाउन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लूज। जाहिर सी बात है, कहाँ से करते हैं। दहाई में तो ये सूरत हाल हो गई थी कि सीज फायर लाइन के साथ अगले मोर्चों पर तैनात बहुत से फौजियों ने अपनी चौकियां किसी हुक्म के बगैर ही छोड़ दी और शहरी आबादियों में डेरे डाल ली। ये जवान सारा दिन गलियों के खाक छानते और खेल तमाशों में छोड़कर ही चले गए। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं रही थी कि उनकी छोड़ी हुई चौकियों पर दुश्मन आसानी से कब्जा कर लेगा। हकीकत में हो भी ऐसा ही रहा था। 12वीं डिवीजन ने कम नफरी की वजह से वैसे ही कई इलाकों में चौकियां भी नहीं बनाई थी। जो बनी थी वहां से फौजी वापस आ रहे थे। नतीजा ये निकला कि भारतीय फौज ने कई जगहों पर सीज फायर लाइन क्रॉस करके आज़ाद इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। भारतीय फौजी इन इलाकों में रहने वाले कश्मीरियों को हरासा करते, गिरफ्तार करते और ज़बरदस्ती अपनी चौकियों पर भी ले जाते। यहाँ तक कि इनमें से कई लोगों को लालच या तशद्दुद के ज़रिए भारतीय फ़ौज ने जासूस बनाने की भी कोशिश की। सीज फायर लाइन के साथ जिन जगहों पर पाकिस्तानी आज़ाद फ़ौजी अभी अपनी चौकियों में मौजूद थे, वहाँ भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे। भारतीय फ़ौज आए दिन इन इलाकों पर गोलाबारी करती, जैसे कि आजकल भी होती है।
اس گولہ باری کے نتیجے میں آزاد علاقے کے لوگوں کا گھروں سے نکلنا تک محال ہو گیا تھا۔ گولہ باری سے جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اس کا بھی کوئی شمار نہیں تھا۔ کرٹیکل سچویشن ہو گئی، کمزوری اور وسائل کی قلت کی وجہ تھی پاکستان کا دفاعی ڈاکٹرائن۔ پاک فوج نے ملکی دفاع کے لیے جو حکمت عملی قیام پاکستان کے بعد تیار کی تھی اس کی ساری توجہ بھارت کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کے تحفظ پر تھی۔ کشمیر چونکہ متنازع علاقہ تھا اور اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود تھیں، سیز فائر لائن بھی اقوام متحدہ کی مرضی سے کھینچی گئی تھی، اس لیے شاید یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ عالمی گارنٹیز کے باعث یہاں خطرہ نہیں ہے۔ جب 1964 میں فوج کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی گئی تو اس میں بھی سیز فائر لائن کو کم اور انٹرنیشنل بارڈر کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج نے اپنے سارے وسائل انٹرنیشنل بارڈر پر لگا دیے تھے اور کشمیر کی سیز فائر لائن پر صرف 12واں ڈویژن جس کے انڈر آزاد فوج تھی وہ رہ گیا تھا۔ وسائل کی شدید قلت اور جوانوں کے ڈاؤن مورال کی وجہ سے سیز فائر لائن پر شاید حالات مزید بگڑ جاتے، لیکن پھر 12ویں ڈویژن میں ایک نیا کمانڈر آیا اور حالات اچانک بدل گئے۔ یہ کمانڈر تھے میجر جنرل اختر حسین ملک۔ 5 دسمبر 1962 کو جنرل ملک نے 12ویں ڈویژن کی کمان سنبھالی اور 12ویں ڈویژن کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا۔ جنرل اختر ملک سے پہلے آنے والے کمانڈروں اور فوجی افسروں نے ڈویژن کو اس کے حال پر چھوڑے رکھا تھا، لیکن اختر حسین ملک زیادہ انرجیٹک سولجر ثابت ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ کمان کے سامنے اپنے جوانوں کی درست حالت زار پیش کی اور اس بنا پر زیادہ وسائل کا مطالبہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آزاد فوج کو بھی پاک فوج کی طرح مفت راشن اور وردیاں ملنے لگی۔ پھر جنرل اختر ملک کی کوششوں سے جوانوں کا پے اسکیل بھی بہتر ہوا اور انہیں ترقیاں بھی ملنے لگیں۔ اس سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کا مورال بھی بلند ہو گیا۔ اگلی چوکیاں چھوڑ کر آنے والے جوان اب اپنی ڈیوٹی پر واپس جانے لگے اور پہلے سے زیادہ محنت سے علاقوں کا دفاع کرنے لگے۔ لیکن جنرل ملک کی سر توڑ کوششوں کے باوجود ایک مسئلہ بہرحال موجود تھا، وہ یہ کہ جوانوں کی کمی کی وجہ سے کئی سرحدی علاقوں میں چوکیاں نہیں بن سکتی تھیں اور ان علاقوں میں بھارتی فوج کی دراندازی ایک عام بات ہو چکی تھی۔ جنرل ملک نے اس کا بھی ایک حل نکال لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں آزاد فوجیوں کی پیٹرولنگ شروع کروائی اور علاقے میں گھسنے والے بھارتی فوجیوں پر حملے کروائے۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی فورسز کی دراندازی کم ہو گئی۔ ان کامیابیوں نے جنرل ملک میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ کیوں نہ سیز فائر لائن کے پار بھارت کے قبضے والے علاقے میں جا کر بھی حملے کیے جائیں تاکہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر مجبور ہو۔ جنرل ملک کو حکومت میں اپنا ہم خیال بھی مل گیا اور اس ہم خیال کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے وزیر خارجہ۔ بطور وزیر خارجہ بھٹو کے سامنے بھی سب سے بڑا چیلنج مسئلہ کشمیر ہی تھا۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ پاکستان کے وجود کو بامانی بنانا ہے تو کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا۔ اب بھٹو جنرل ملک سے مل کر ایوب خان کو قائل کرنے لگے کہ وہ سیز فائر لائن کے پار بڑی فوجی کارروائی کریں۔ شروع میں تو جنرل ایوب نے بھٹو اور جنرل ملک کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن بھارت کشمیر کے حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائے چلے جا رہا تھا کہ جنرل ایوب خان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ ہو یہ رہا تھا کہ 1949 میں سیز فائر ہونے کے بعد سے بھارت مقبوضہ علاقے کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، جنہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ جانے کی آزادی دیں گے، اس کے لیے ریفرینڈم یعنی ووٹنگ کروائیں گے، وہ اپنے وعدے سے مکر چکے تھے۔ پہلے تو ان کے اشارے پر مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز حکومت نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 2 سال بعد نہرو نے ریفرینڈم کے وعدے پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ عالمی فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے خطے کی سیکیورٹی صورتحال اب بدل گئی ہے۔ اس سے نہرو کی مراد یہ تھی کہ پاکستان سرد جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا ہے، جبکہ بھارت اس وقت روس کے ساتھ کھڑا تھا۔ چنانچہ کشمیر میں ریفرینڈم کا فیصلہ پاکستان کے حق میں اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں خطے کی صورتحال بدل جائے گی، طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ چنانچہ اس بدلی ہوئی صورتحال میں نہرو کے خیال میں ریفرینڈم کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں۔
اس منطق کے تحت 26 جنوری 1957 کو کشمیر کو بھارت کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 1957 میں جب یہ سب ہو رہا تھا تو جنرل ایوب پاک فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور اسکندر مرزا پاکستان کے صدر مملکت تھے. لیکن جب 1958 میں ایوب خان کی حکومت آئی تب بھارت نے کشمیر کو ضم کرنے کا عمل اور بھی تیز کر دیا. یعنی مہاراجہ ہری سنگھ نے جو الحاق کیا تھا اس کے مطابق تو مقبوضہ کشمیر بھارت کے اندر ایک آزاد ریاست تھا جس کا صرف دفاع، خارجہ اور مواصلات کا نظام دہلی سرکار کے ہاتھ میں تھا. باقی سب کچھ کشمیری عوام کے ہاتھ میں تھا. لیکن بھارتی حکومت نے اس حوالے سے مزید آگے قدم بڑھائے. 1960 میں بھارت کی سپریم کورٹ کا دائرہ کار بھی مقبوضہ جموں کشمیر تک پھیلا دیا گیا. یہ ریاست کے الحاقی فارمولے کے بھی خلاف تھا. 27 اکتوبر 1963 کو بھارتی وزیر داخلہ گلزاری لال نند نے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا کہ کشمیر کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کر لیا گیا ہے. اس بات کو کشمیریوں نے اپنا استحصال سمجھا، لیکن یہ استحصال صرف سیاسی نہیں ہو رہا تھا، جذباتی مسائل بھی جنم لے رہے تھے. 1963 میں سری نگر میں درگاہ حضرت بل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک چوری ہو گئے. اس پر بھارتی قبضے والے سارے علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہرو حکومت نے 1964 میں 11 برس سے قید شیخ عبداللہ کو رہا کر دیا. انہیں 1953 میں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کشمیر کو نہرو کی خواہش کے مطابق بھارت کا حصہ بنانے سے انکار کیا تھا اور اسے آزاد ریاست رکھنے پر ضد کی تھی. انہیں گرفتار کر کے نہرو کشمیر میں اپنی مرضی کی حکومت لے آئے تھے جس نے بھارت سے الحاق کے معاہدے کی توثیق کر دی تھی. شیخ عبداللہ کی رہائی سے بھی مسئلہ کشمیر پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. شیخ عبداللہ صدر ایوب کی دعوت پر پاکستان بھی آئے. مئی 1964 میں جب فاروق عبداللہ پاکستان آئے تو ان کا راولپنڈی میں عظیم الشان استقبال ہوا. پھولوں اور عرق گلاب کی بارش کر دی گئی. استقبال اچھا رہا لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا. وہ ایوب خان اور نہرو کی ملاقات بھی کروانا چاہتے تھے لیکن یہ ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ 27 مئی 1964 کو نہرو چل بسے. نہرو کی جگہ لال بہادر شاستری بھارت کے نئے وزیر اعظم بنے. ایوب خان کو لگا کہ بھارت کی نئی سیاسی قیادت مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ضرور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. چنانچہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر شاستری کو پاکستان آنے کی دعوت دی. لال بہادر شاستری کراچی آئے اور ایوب خان سے کہہ گئے کہ وہ چونکہ ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں اس لیے مسئلہ کشمیر جیسے بڑے تنازع پر پیش رفت کے لیے انہیں کچھ وقت چاہیے. ایوب خان راضی ہو گئے لیکن لال بہادر شاستری نے بھی وہی کیا کہ واپس جا کر یو ٹرن لے لیا. 21 دسمبر 1964 کو بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل 356 اور 357 کو کشمیر پر لاگو کر دیا. آرٹیکل 356 کے تحت بھارتی صدر کو کشمیر کی حکومت برطرف کرنے کا اختیار مل گیا جبکہ آرٹیکل 357 کے تحت کشمیر کا سربراہ جو پہلے چیف آف دا اسٹیٹ کہلاتا تھا اسے گورنر اور کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کہا جانے لگا. یعنی اب وہ ایک خود مختار ریاست نہیں عملی طور پر بھارت کی ایک ذیلی ریاست بن چکا تھا. اس واقعے سے ظاہر ہے ایوب خان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی. ان کی نظر میں اس مسئلے کا واحد حل اب وہی تھا جس کی تجویز جنرل ملک اور ذوالفقار بھٹو کب سے دے رہے تھے یعنی سخت ایکشن. اس کے بعد اب ٹینشن کریٹ ہونے لگی تھی دھیرے دھیرے. جب بھارت نے کشمیر کو اپنی باقاعدہ ریاست بنا لیا تو پاکستان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا. حکومت پاکستان نے ایک کام تو یہ کیا کہ انٹیلیجنس بیورو یعنی IB جو اس زمانے میں ایک انتہائی طاقتور ادارہ تھا اس کو حکم دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں چھوٹے پیمانے پر مسلح کارروائیاں کرے یعنی جنگ بندی لائن کے پار فائرنگ یا کریکر حملے وغیرہ. دوسرا کام یہ کیا گیا کہ کشمیر پر پالیسی بنانے کے لیے ایک کشمیر سیل قائم کیا گیا. اس سیل کے سربراہ سیکٹری خارجہ عزیز احمد تھے لیکن سیل کی میٹنگز میں سیکٹری دفاع، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ، چیف آف جنرل سٹاف یا ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز بھی حصہ لیتے تھے. اس سیل کا کام یہ تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں سخت اقدامات تجویز کرے. تیسرا قدم پاکستان نے یہ اٹھایا کہ سیز فائر لائن کے ساتھ تعینات 12ویں ڈویژن کو یہ اجازت دے دی کہ وہ بھارت کے خلاف زیادہ جارحانہ ایکشن لے. بھارتی فوج کی طرف سے کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کو معاف نہ کیا جائے. حکومت پاکستان کے سارے اقدامات پر عمل ہوا لیکن ظاہر ہے ان سے بھارت پر وہ دباؤ نہیں آیا
جس کی کہ پاکستانی امید تھی. بلکہ کشمیر میں آئی بی کے چند چھوٹے چھوٹے حملوں کے جواب میں بھارت نے مقبوضہ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی، جس سے کشمیر کے اندر مسلمانوں کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اب پاکستان کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں یہ بحث ہونے لگی کہ کشمیر کے اندر ایک بڑا خفیہ ملٹری ایکشن کیا جائے اور بھارت کو زبردست نقصان پہنچایا جائے۔ اس آپریشن کے حمایتیوں کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو کشمیری عوام اسی طرح بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے 1947 میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ منہ مبارک کی چوری، بار بار کے کرفیو اور گرفتاریوں کی وجہ سے کشمیری عوام پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تھا جس سے پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل قیادت لا علم نہیں تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر پاک فوج یا آزاد فوج نے سیز فائر لائن پار کی تو عالمی سطح پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ پاکستان چونکہ سوویت روس کے خلاف امریکی فوجی اتحاد سیٹو اور سینٹو کا بھی حصہ تھا، اس لیے پاکستان پر زبردست عالمی دباؤ آ سکتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ بھارت کشمیر میں دراندازی کو جواز بنا کر پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز پر، یعنی کشمیر کے علاوہ جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ صدر فیلڈ مارشل ایوب خان بھارت کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں ایک کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ بھی ان کے حامی تھے۔ جنرل موسیٰ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو انہیں بائی پاس کر کے جنرل اختر حسین ملک اور دوسرے فوجی افسروں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جنرل موسیٰ نے ایک تو جنرل ایوب خان سے شکایت کی کہ وہ بھٹو کو خفیہ ملاقاتوں سے روکیں، دوسرا انہوں نے کشمیر میں محدود ایکشن کے لیے 2 سال کی مہلت مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایسی کسی کارروائی کے لیے فوری طور پر تیار نہیں۔ فوری طور پر تیار نہ ہونے کے 2 جواز پیش کیے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ پاک فوج کی طاقت بھارتی فوج کے آدھے سے بھی کم ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدتا ہے جبکہ بھارت کے پاس اپنی ملٹری انڈسٹری ہے، جس کی وجہ سے بصورت جنگ بھارت زیادہ فائدے میں رہے گا۔ جنرل موسیٰ تو یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف جنرل اختر حسین ملک تھے جو کہتے تھے کہ اگر اب نہیں تو کب؟ اگر یہ موقع گوا دیا تو پاکستان کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اب آخری فیصلہ صدر ایوب خان کے ہاتھ میں تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان اچھی طرح جانتے تھے کہ سیز فائر لائن کے پار کسی بھی کارروائی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ آپریشن کی اجازت دینے پر کچھ ہچکچا رہے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی سوچ بالکل بدل دی اور وہ بڑی آسانی سے بھارت کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہوا یوں کہ اپریل 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان صوبہ سندھ اور بھارتی ریاست گجرات کے سرحدی علاقے رن آف کچھ سیکٹر میں ایک زبردست جھڑپ ہوئی۔ پاک فوج نے بھارتی علاقے میں داخل ہو کر ایک اہم چوکی بہار بیٹ اور دوسری چوکی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ بھارت کی کھلی شکست تھی۔ بھارت نہ صرف یہ کہ اپنی چوکیاں واپس نہیں لے سکا، بلکہ اس نے جنگ میں بالکل دفاعی پوزیشن اختیار کیے رکھی اور کسی نئے محاذ پر بھی جنگ نہیں چھیڑی۔ اگرچہ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے نیا محاذ کھولنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اس دھمکی پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس فتح کا فائدہ یہ ہوا کہ بھارت رن آف کچھ سیکٹر کی نئی حد بندی پر آمادہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں بھارت کا 800 مربع میل سے زائد کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا اور آج تک ہے۔ یہ پاک فوج کی بھارت کے خلاف ایسی کامیابی تھی کہ اس نے صدر ایوب کا حوصلہ بڑھا دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ کشمیر میں بھی کوئی ایسی ہی کارروائی کریں تو شاید بھارت کا رد عمل یہی ہوگا، یعنی وہ انٹرنیشنل سرحد پر جنگ نہیں چھیڑے گا۔ 9 مئی 1965 کو جنرل اختر ملک نے فوجی کمان کو ایک خط میں لکھا کہ اگر کشمیر میں آپریشن کی فوری منظوری دے دی جائے تو وہ صرف 10 ہفتوں کے اندر یعنی اگست کے شروع میں کشمیر میں گوریلا آپریشن لانچ کر دیں گے، لیکن اگر منظوری میں تاخیر ہو گئی تو سارے آپریشن اگلے برس مئی 1966 تک ملتوی کرنا پڑیں گے۔ 9 مئی کو یہ خط لکھا گیا تھا اور 6 روز بعد 15 مئی 1965 کو صدر ایوب خان اور جنرل موسیٰ مری میں 12ویں ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں آئے۔ انہوں نے جنرل اختر ملک سے اس آپریشن پر بریفنگ لی اور مکمل بریفنگ لینے کے بعد اس آپریشن کی منظوری دے دی۔ اس آپریشن کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر 3 مراحل میں مکمل ہو رہا تھا۔
पहले मरहले में आज़ाद कश्मीर से गोरिल्ला फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल होकर भारत के फौजी और सिविल कंट्रोल को कमज़ोर बनाना था। दूसरे मरहले में इस फोर्स ने कश्मीरी अवाम की मदद करना थी ताकि वो भारत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद शुरू कर सकें। तीसरे मरहले में आज़ाद कश्मीर से पाक फ़ौज और आज़ाद कश्मीर के फ़ौजी दस्तों ने मकबूजा कश्मीर में पेशकदमी करके पूरे कश्मीर का कंट्रोल संभाल लेना था। ये प्लानिंग थी। 17 मई को जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने अपनी ज़ेर कमान फ़ौज को ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी का हुक्म दे दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस से मकबूजा इलाके में टारगेट्स के मुतालिक अहम मालूमात की दरख्वास्त भी कर दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। पाक फ़ौज के दस्ते और आज़ाद फ़ौज किसी भी वक्त पहली बार सीज़ फायर लाइन क्रॉस करने वाले थे और ये लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली। फिर क्या हुआ? 1965 की पाक भारत जंग से पहले होने वाले इस अहम तरीन ऑपरेशन की सनसनीखेज़ तफसीलात आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की मिनी सीरीज़ 65 में हुआ क्या था की अगली किस्त में। सो ये वीडियो देखने के बाद हमें सबसे पहले तो थकान हो गई थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी थी, बट स्टिल वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वो पॉइंट जो हमने कभी सुने नहीं थे, कभी पता भी नहीं चलते हमें, वो इस वीडियो के ज़रिए हमें सुनने को मिले और जानने को भी मिले। और इतने सारे एपिसोड्स हैं, अगर हम वो सारे देखने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इन टॉपिक से इंटरेस्टिंग लग रहा था और इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी हमारे पास कि हम ये ज़रूर देखें ये वाला एपिसोड, इसलिए हमने सोचा कि चलो आज ये वाला एपिसोड भी देखते हैं। जो इसका टाइटल था वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें लगा कि जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और 1965 में जो क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट्स वो दिखाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वीडियो देखने से पहले कि वीडियो में एक्चुअली होगा क्या। हाँ, और वो देखने के बाद पता चला कि वो थोड़ी अपोजिट उसके अंदर दिखाया गया, जो सोचा था वो नहीं था, हमने जो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जो कश्मीर का मुद्दा है वो रियली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हाँ, और किसी के लिए भी बोलना उस पर बहुत वैसा होता है, मतलब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी उस मुद्दे के ऊपर बोलने से थोड़ा डरती हैं, तो हम तो क्या ही चीज़। लेकिन उसको साइड में रखकर अगर हम इनकी वीडियो की बात करें तो बहुत नॉलेजेबल थी। और साथ ही साथ जो जिस तरह से ये बताते हैं, अगर कोई टीचर ऐसे समझाएगा तो जिसको नहीं भी पता होगा कुछ, उसको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। और इनके जितने भी एपिसोड्स होते हैं वो बाकमाल होते हैं, हर चीज़ में इतना पॉइंट के साथ बताते हैं ये। और जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि आज़ादी के टाइम पे, मतलब 1947 के अराउंड जो है आज़ाद कश्मीर की एक फ़ौज थी, जिनके पास मतलब कोई अलायंस नहीं था, कोई खाने पीने की चीज़ें, उनके पास यूनिफॉर्म्स वगैरह नहीं थी, बट खुद करा करते थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत जब मदद मिलना शुरू हुई तो उसके बाद थोड़ा उनको स्टेबिलिटी आई, सारी चीज़ें हुई, और इन्होंने वो सारे पॉइंट्स इतने बेहतरीन तरीके से बताए कि किस तरह से चेंजेस वगैरह है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताई हैं। लेकिन वीडियो जो थी वो हमने आज देखी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें सजेस्ट की और आज हमने फाइनली देखी है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।